अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज मैं इसको वीडियो को दोबारा बना रहा हूं। एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने दो ज़ालिमाना हुकूमती तजावीज़ पे बात की जो सोलर सार्फिन के लिए हुकूमत ने की हैं। एक में तो जनाब कहा गया था कि फ़िक्स टैक्स लगेगा और 2000 रुपये फ़ी किलो वाट, और यानी जिसके 12 किलो वाट का सोलर सिस्टम लगाया हुआ उसको जनाब 24,000 देने पड़ेंगे। और दूसरी ज़ालिमाना तजवीज़ ये है कि जो सोलर सार्फिन बिजली पैदा कर रहे हैं घरों पे, उसका रेट मज़ीद कम कर दिया जाए। जो अभी 21 रुपये है तो उसको 11 रुपये कर दिया जाए और उनको इसको कमी पहुँचाई जाए। वीडियो बना चुकने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद जनाब हुकूमत की तरफ से प्रेस रिलीज आई है पावर डिवीजन की तरफ से, और उन्होंने पहली वाली तजवीज़ के बारे में कहा है कि जी ऐसी कोई तजवीज़ नहीं है, यानी कि फ़िक्स टैक्स नहीं लगने जा रहा। वो जो 12 किलो वाट पे 24,000 रुपये या 1 किलो वाट पे 2,000 रुपये का टैक्स था, उस पर उन्होंने कहा ऐसी कोई सदाकत नहीं है। गवर्नमेंट ने वजाहत जारी कर दी है, लेकिन जो दूसरी वाली है उसी वजाहत में ये धमकी और ये पैगाम मौजूद है कि जो दूसरी बात है वो सच है। और वो दूसरी बात क्या है वो मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और साथ साथ ये जो पहली बात है जो वजाहत उन्होंने की है वो क्या है, जो कल खबर आई थी जी के ज़राए के हवाले से कि जी सोलर पे फिक्स टैक्स लगाने का सोचे। गवर्नमेंट को तो खुशी देखी नहीं जा रही आवाम की, और जिसने सोलर लगवाया हुआ है, अगर 12 किलो वाट सोलर लगवाया तो उसको 24,000 रुपये फिक्स टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो इस तजवीज़ पे बहुत ज़्यादा तनकीद सामने आई और हर तरफ से कहा गया कि ये क्या तजवीज़ है जी जो सेंट्रल पावर परचेजिंग कमेटी ने गवर्नमेंट को पेश की है, और क्या गरीब का जीना आपको महाल है, और जो जिसने सोलर लगवाया हुआ है क्या उसकी ज़िंदगी आप महाल बनाना चाह रहे हैं। तो उस पर जी हुकूमत ने आपको वजाहत जारी की है। वजाहत में क्या कहा गया जी, वजाहत ने कहा कि हमने जी सोलर पे फिक्स टैक्स की खबरों की तरदीद है, ऐसी कोई तजवीज़ सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने हुकूमत को कोई ऐसी तजवीज़ नहीं दी। ताहम ये बात दुरुस्त है, उन्होंने कहा। अब ये जो बात दुरुस्त है ना, वो उसकी मैं आपको आगे बताऊँगा वजाहत क्या है, मगर ये इसमें एक पैगाम है। उन्होंने ये बात दुरुस्त है कि नेट मीटरिंग का मौजूदा निज़ाम, ये बात दुरुस्त है कि नेट मीटरिंग का मौजूदा निज़ाम शमसी तवानाई में गैर सेहतमंदाना सरमायाकारी को फ़रोग दे रहा है। यानी ये सेहतमंदाना नहीं है कि आप सोलर लगवाएं, ये गैर सेहतमंदाना है, आप ना लगवाएं। यार ये कोई बात है। पावर डिवीजन के मुताबिक साहिब सरवत लोग, यानी जो अमीर लोग हैं, बेतहाशा सोलर पैनल लगा रहे हैं, ओए होए होए, जिसके नतीजे में घरेलू और सनती सार्मीन समेत हुकूमत को भी सब्सिडी की शक्ल में 1 रुपये 90 पैसे का बोझ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। इसके नतीजे में करीबन 2.5 से 3 करोड़ गरीब सार्फिन मुतासिर हो रहे हैं। हुकूमत वालों के मुंह से गरीब सार्फिन की बात अच्छी लगती है। 50 से 60 रुपये फी यूनिट तक लोगों से चार्ज हो रहे हैं। अब आपको 1 रुपये की फिक्र है, 1 रुपया इनको लग रहा है, और वो पता नहीं कहाँ से इन्होंने हिसाब करके लगाया कि जी उनको सब्सिडी देनी पड़ रही है। किस चीज़ की सब्सिडी आपको देनी पड़ रही है, या क्या क्यों उनको बोझ दे रहे हैं। अब ना बोझ दें, मतलब एक बंदे ने घर में सोलर सिस्टम लगाया हुआ, अपने घर में बिजली ले रहे हैं, तो गरीब को कैसे उस पर बोझ पड़ रहा है। भाई उसने बिजली अपने लिए यूज़ की है, आप इसलिए बोझ पड़ रहा है। वो कैपेसिटी चार्जेस के हवाले से बात है, वो मैं आगे जाके करूँगा कि वो गवर्नमेंट ही के गलत माहिदों की वजह से गवर्नमेंट को बोझ पड़ रहा है कि जी बिजली बन चुकी है, अब कोई ख़रीदार नहीं होगा तो नुकसान होगा। ये कैपेसिटी चार्जेस का नुकसान है, तो जी सब्सिडी देनी पड़ेगी, कंपनियों को पैसे देने पड़ेंगे गरीब से लेके। तो ना गरीब से लेके कंपनियों को देना, कंपनियों को तो थोड़ी सी पहुँचने दें ज़रा ज़क। गवर्नमेंट ने जी प्रेस रिलीज में मजीद कहा कि 1 रुपये 90 पैसे गरीबों की जेब से निकल कर मुतवसत और अमीर तबके की जेब में जा रहे हैं। भाई पता नहीं किन की जेब में जा रहे हैं। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो अगले 2 वर्षों में इन 2.5 से 3 करोड़ गरीब सार्फिन के बिलों में कम से कम 3 रुपये 35 पैसे फी यूनिट इजाफा हो जाएगा। हुकूमत ने इन इजाफा कर देना है जी इनके नाम पर, और कसूर लगाना है कि जी सोलर वालों का कसूर है। जैसे सोलर वाले खींच के बिजली ले रहे हैं गरीबों के घर से और उसका नुकसान दे रहे हैं। भाई सोलर अल्लाह की तरफ से। अलामिया के मुताबिक 2017 की नेट मीटरिंग पॉलिसी का मकसद सिस्टम में मुतबादल तवानाई को फ़रोग देना था। उसी पॉलिसी के तहत लोगों ने सोलर सिस्टम लगाया है, लेकिन कहते हैं कि उस पॉलिसी को अब मुतवाज़न करने की ज़रूरत है। 2017 की पॉलिसी में वक्त के साथ साथ निर्ख और क़वाद व ज़वाबत में तरामीम और इजाफे की ज़रूरत थी, जो बदकिस्मती से नहीं हो सकी। निर्ख क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अलामिया में कहा गया कि हम पूरे निज़ाम को स्टडी कर रहे हैं, अल्लाह खैर करे, और बड़ी बारीक बीनी से इसका जायज़ा ले रहे हैं। और बारीक बीनी के बाद, जायज़े के बाद हमें ही नुकसान होगा, हमें पता है। वो जायज़ा इसी चीज़ का ले रहे हैं कि अवाम को कैसे, सोलर सार्फिन को कैसे पैसे मज़ीद निकाले जा सके, और ऐसी तजावीज़ और तरमीम पर गौर कर रहे हैं जिससे गरीब को मज़ीद बोझ से बचाया जा सके, और साथ ही साथ 1.5 से 2 लाख नेट मीटरिंग वाले सार्फिन की सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। ये है कि जो सोलर के सार्फिन हैं उनके जो रेट्स हैं बिजली के, जो बिजली यानी बनाते हैं नेट मीटरिंग के सार्फिन, गवर्नमेंट को वो बिजली देते हैं, एक्स्ट्रा बिजली। जितनी बिजली गवर्नमेंट से यानी ग्रिड वाले वो होते हैं तो बिजली बनाते हैं, वो गवर्नमेंट को दे देते हैं, गवर्नमेंट की बिजली घर पे यूज़ करते हैं।
تو یونٹ ٹو یونٹ کٹ جاتے ہیں، یعنی کہ جتنے یونٹ ہم نے بنائے اور وابڈا کو دیے، وابڈا سے جتنے لیے اس سے مائنس کر کے برابر حساب ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارے یونٹ بڑھ گئے تو ہمیں وابڈا کی طرف سے کوئی جو پیمنٹ ملنی ہے اس پیمنٹ کا ایک ریٹ ہے، اور وہ ریٹ ہے 21 روپے یونٹ، مگر وہ گورنمنٹ کو یہ نہیں بھا رہا، اور یہ تجویز سامنے آئی ہے کہ اس کا ریٹ 11 روپے کر دیا جائے۔ اس کا ریٹ 11 روپے، آپ سوچ رہے ہوں گے 11 روپے کرنے سے کیا فرق پڑے گا، ہمیں تو ایکسٹرا بجلی کے پیسے ہی مل رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، گورنمنٹ والے ہم سے پیسے لیتے ہیں اگر پیک آور کے۔ آپ کو پتا ہے کہ جو باقی پورے دن کے یونٹس ہیں اس میں وابڈا اور ہمارا یونٹ برابر ہو جاتا ہے، وہ وابڈا ہمارے یونٹ اور اپنے یونٹ کو برابر کاٹ کے ہمیں پیسے حساب برابر رکھ دیتی ہے۔ اگر ہم نے 100 یونٹ خرچ کیے ہیں، 100 یونٹ وابڈا کو دیے ہیں، رات کو 100 یونٹ خرچ کیے ہیں، ہمارا حساب برابر ہو گیا، وابڈا ہماری یونٹ کو کے بدلے میں 1 یونٹ وہ واپس دے دیتی ہے۔ مگر جو پیک آور کے یونٹ وابڈا سے ہم لیتے ہیں، اور پیک آورز کیا ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے، میرے پاس ایک بجلی کا بل پڑا ہوا ہے، اس میں پیک آور بتائیں گے 4 آورز ہر روز ہوتے ہیں۔ سردیوں گرمیوں میں ان کو بدلا دیا جاتا ہے، ان کے ٹائمنگ بدل جاتی ہیں سورج کے حساب سے، تو وہ پیک آور کے 4 آورز ہوتے ہیں، ان میں وابڈا ہمیں مہنگی بجلی دیتا ہے اور اس کا ریٹ ہمیں لگاتا ہے۔ اس میں ہماری 1 یونٹ جو ان کو جاتی ہے اس کے بدلے میں 1 یونٹ نہیں دیتے، بلکہ جو ریٹ ہوتا ہے اس کو ریٹ کو فکس کرتے ہیں۔ جو گورنمنٹ کا ریٹ ہوتا ہے 42 روپے فی یونٹ ہمیں چارج کرتے ہیں، یعنی کہ 4 گھنٹے میں نے اگر 100 یونٹ یوز کیے تو مجھے 4200 روپے ان کو دینے پڑیں گے، اور جو میں نے ان کو وابڈا کو پہلے صبح دے چکا ہوں اس کے بدلے میں وہ مجھے چونکہ 21 روپے دے رہے ہیں، تو آج کل 21 روپے دے رہے ہیں، تو 21 روپے کے حساب سے وہ 42 روپے ہیں، تو اس کا مطلب ہے میری 2 یونٹ کو وہ اپنی 1 پیک آور کی یونٹ کے برابر سمجھتے ہیں، پھر میرا بل 0 ہوگا۔ اگر میری یونٹ بھی 100 ہی پیدا ہوئے تھے دن کو، اور شام کو پیک آور میں نے 100 یونٹ یوز کیے ہیں، تو مجھے ایکسٹرا اپنے 2100 روپے گورنمنٹ کو دینے پڑیں گے، کیونکہ وہ کہیں گے جی آپ نے 100 یونٹ دیے ہیں لیکن ہم نے آپ کو پیک آور کے 100 یونٹ دیے ہیں جو کہ 200 یونٹ کے برابر ہے۔ تو یہ اس کی وجہ سے اگر جو ریٹ دے رہے ہیں ہمیں اس وقت 21 روپے، اگر اس کو 11 روپے کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں 4 یونٹ دینے پڑیں گے 1 پیک آور یونٹ لینے کے لیے گورنمنٹ سے، اور اس کا مطلب ایونچولی یہ ہوگا کہ بل آئے گا۔ جو سولر کے صارفین ہیں جن کو 0 بل آتا ہے اس وقت، ان کو بل آنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ وہ پیک آور کو میچ نہیں کر سکیں گے۔ ادھر سے پیک آور کے ریٹ گورنمنٹ کم نہیں کرے گی ہمیں جو چارج کرتی ہے، لیکن جو ہم سے لیتی ہے اس کے ریٹ مزید کم کر دے گی، تو اس کا مطلب ہے ہمیں بہت زیادہ یونٹ، جہاں پہ 2 یونٹ دینے پڑتے تھے 4 یونٹ دیں گے تب پیک آور کا 1 یونٹ ملے گا، تو یہ ٹھیک ٹھاک یعنی ہمیں نقصان ہوگا۔ اور پیک آور کیا ہے جی، آئسکو کا میرے پاس بل ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ جو پیک آور آج کل چل رہے ہیں مارچ اور مئی میں، وہ ہیں شام 6 سے رات 10 بجے تک۔ اس کے علاوہ جو جون سے اگست تک ہوں گے وہ رات 7 بجے سے لے کے 11 بجے تک۔ دسمبر اور فروری میں وہ پیک آور جو ہوتے ہیں وہ شام 5 سے لے کے 9 بجے تک، یہ 4 گھنٹے، اور ستمبر نومبر میں ہوتے ہیں شام 6 بجے سے رات 10 بجے تک۔ تو یہ پیک آور کی گیم ہوتی ہے۔ جس نے سولر سسٹم لگایا اس کو پتہ ہے کہ جو اس کے پورے یونٹ ہوتے ہیں وہ آن گریڈ میں وابڈا کو یونٹ بائی یونٹ برابر ہوتے ہیں، لیکن پیک آور کے لیے گورنمنٹ کہتی ہے کہ نہیں جی، پیک آور کا جو فل ریٹ ہے اس کے برابر آپ یونٹ پیدا کریں گے تب برابر کٹیں گے، ورنہ آپ کو بل آئے گا۔ بھائی لاکھوں روپے لگا کے بجلی کے بلوں سے جان چھڑانے کے لیے کسی نے انویسٹمنٹ کر کے اپنے گھر میں سسٹم لگایا، اور اللہ کی طرف سے بجلی اسے سورج کی طرف سے آ رہی ہے۔ گورنمنٹ نے سورج نہیں بنایا، نہ ہی گورنمنٹ نے کوئی سسٹم بنایا ہے، نہ گورنمنٹ سے کوئی پیسے لیے ہیں، جبکہ آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی بھی نہیں ہے۔ لوڈ شیڈنگ سے ملک کا بیڑا غرق ہوتا ہے، تو یہ سولر سسٹم لگا ہے، اس کی وجہ سے نہ آپ کو کوئی چارجز پڑ رہے ہیں، نہ آپ کو کوئی لائن لاس ہو رہا ہے، نہ کچھ ہو رہا ہے، تو پھر آپ کو کس چیز کے پیسے لے رہے ہیں؟ پیسے وہ کس چیز کے لے رہے ہیں؟ گورنمنٹ کا جو موقف ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں کیپیسٹی چارجز پڑتے ہیں، یعنی کہ ہم نے جو بجلی کی کمپنیاں ہیں جو بجلی بناتی ہیں پاکستان میں، وہ جب پاکستان آ رہی تھیں تو ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہم تو آپ سے بہت پتہ نہیں کتنے 20 سال تک ہم آپ سے بجلی لیتے رہیں گے اور وہ بجلی بیچیں گے اور آپ کو اتنا منافع ہوگا۔ اب چونکہ اگر لوگ سولر لگوا لیں گے تو ان سے بجلی کوئی نہیں خریدے گا، ان کو نقصان ہو جائے گا، ان کو گھاٹا ہوگا، تو ہم نے تو ان سے وعدہ کیا ہوگا کہ ان کو فائدہ پہنچاتے رہیں گے۔ تو اب بھائی یہ ہمارا قصور تو نہیں تھا، آپ نے پالیسی بنائی تھی۔ جو بندہ اپنے گھر پہ سولر سسٹم لگا کے خود بجلی بنا رہا ہے وہ آپ کو کس چیز کا ٹیکس دے؟ مجھے بتائیں کہ آپ نے سورج بنایا ہے، سورج کا ٹیکس لیں گے؟ اور جناب شہباز شریف صاحب اور ان گورنمنٹ کو یہ عرض ہے کہ آپ صرف بدوائیں لینے کے لیے تو نہیں آئے نا جناب، آپ کا کام صرف یہ ہے کہ دن رات یہ سوچنا کہ لوگوں کو کیسے نچوڑا جائے، تو پھر ہمیں حکومت کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے لیے تو پہلے ہی بہت ساری اور سسٹمز موجود ہیں جس کے ذریعے ہمیں نچوڑا جا رہا ہے، تو آپ کو ووٹ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ خیر اس پہ بھی لوگ کہتے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ ایک منتخب حکومت کو لانے کا عوام کا سول مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو لٹوانے کے لیے کوئی سسٹم لائے کہ جو ہر روز وہ یہ سوچے کہ صبح شام ان لوگوں کو کیسے نچوڑا جائے۔ تو یہ آپ سوچیں کہ یعنی لوگ آپ کو کس نظر سے دیکھ رہے ہوں گے، یہ ذرا سوچیں، ذرا غور کیجئے۔
اچھا میں آپ کو اپنا سسٹم آج دکھاؤں گا. پہلے کئی لوگوں نے مجھ سے کمنٹ میں کہا بھی ہے اور میں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ میں سسٹم لگایا ہوا گھر میں دوں آپ کو بتاؤں کیسے ہے. یہ جی سسٹم جو لگا ہوا ہے گھر پہ چھت پہ یہ ہے 8 کلو واٹ کا سسٹم. اور 8 کلو واٹ کا مطلب ہے 8000 واٹ. یہ 8000 واٹ پیدا کرتا ہے سپوزڈلی. اور اس کے نیچے ایک انورٹر لگا ہوا ہے اور انورٹر جو ہے یہ آج کل بڑا مہنگا ہے. سولر پینل جو لگے ہوئے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ سولر پینل تو سستے پڑ جاتے ہیں, یہ آج کل کافی سستے ہوئے ہیں, تو تقریباً 39 روپے فی واٹ پڑ رہا ہے. تو بیسیکلی 8 کلو واٹ کے آپ حساب لگا لیں کہ 39 ضرب 8000 کریں تو آپ کو جو ریٹ آئے گا وہ سولر پینل کی قیمت ہے جو آج کل کی قیمت ہے جتنی میری کہتی ہے سولر پینلز ہیں. اس کے بعد یہ جو انورٹر ہے یہ بڑی قیمتی چیز ہے. اس کا کام یہ ہے کہ جو سورج کی روشنی سے بجلی پیدا ہوتی ہے اس کو گھریلو استعمال کے قابل بنانے والی بجلی میں کنورٹ کرنا, یعنی کہ ڈی سی کو اے سی والے کرنٹ میں تبدیل کرنا. اور یہ بہت امپورٹنٹ کام ہے اور یہ والے کافی مہنگے ہو گئے ہیں. جب میں نے لیا تو شاید یہ 2-2.5 لاکھ روپے کا تھا, اب یہ کوئی 4 لاکھ روپے کے قریب کا ہے. اس کا الگ سے خرچہ ہے. اور اس کے بعد جناب پھر بجلی کا بل کتنا آتا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرا بجلی کا ٹوٹل بل کا حساب کتاب ہے, وہ میں آپ کو بھی دکھا رہا ہوں کہ اس میں پورے 1 سال میں مجھے کتنا بل آیا ہے اور وہ کس ترتیب سے چارج کیا گیا ہے, کتنے یونٹ آتے ہیں کتنے جاتے ہیں, یہ ایکسپورٹ امپورٹ کا بل کا کیا حساب ہوتا ہے, یہ میں اس کے ساتھ ہی اٹیچ کر رہا ہوں, آپ دیکھ سکیں گے. تو دیکھتے رہیے آج کا سچ. اس مہینے کا بل ہے میرا ایکسپورٹ جو ہیں وہ 833 ہیں آف پیک میں, اور پیک میں 1 یونٹ میں نے ایکسپورٹ کی ہے. اس کے علاوہ امپورٹ جو ہے وہ 244 ہے اور 70 جو ہے وہ پیک آور میں امپورٹ کیا میں نے. اور 599 نیٹ ہے -589 کیوں میں نے 589 یعنی میری اس طرف سے وابڈا کو گئے, اور 69 جو ہے وہ +69 یعنی کہ ان کی طرف سے مجھے آئے ہوئے ہیں پیک آور میں. تو یہ ٹوٹل ملا کے میری ریمیننگ جو ہیں وہ 589 ہیں جو وابڈا نے میری دینی ہے. تو اب وہ ریمین ہو گئے ہیں, وہ اگلے بل میں آ جائیں گے. تو اس طرح ہوتا ہے. اب یہ جب سے میں نے یہ لگایا 8 KB کا, اب دیکھیں کہ مجھے بل کتنے آئے. اپریل 2023 میں 0 یونٹ خرچ ہوئی -5000 بل آیا. مئی 2023 میں 0 یونٹ خرچ ہوئی -5337 آیا. جون 2023 میں -870 یونٹ خرچ ہوئیں اور 18,092 روپے مائنس میں بل آیا. اس طرح جولائی 2023 میں 27 یونٹ میری خرچ ہوئی ہیں اور مجھے -15,000 بل آ گئے, یعنی میں پچھلے 18 میں سے 3 کٹ گئے. اگست 2023 میں 0 یونٹ میں نے وابڈا سے لی ہیں اور میرا بل -14,000 سم تھنگ تھا. سپٹمبر 23 میں 5 یونٹ خرچ ہوئی ہیں, میرا بل -8,000. اکتوبر میں 0 یونٹ خرچ ہوئی -8,000. نومبر 2023 میں 0 یونٹ خرچ ہوئی -8,000. دسمبر 2023 میں -667 یونٹ خرچ ہوئی یعنی مائنس, اور میرا -17,000 بل. جنوری 2024 میں 302 یونٹ خرچ ہو گئی, یعنی کوئی یونٹ نہیں بن سکے تھے بجلی کے, اور خرچہ بھی زیادہ ہو گیا گیزر شیزر جو بھی. تو پھر میرے رہ گیا بل -1,300 روپے صرف, یعنی کہ 17,000 سے 1,300 رہ گیا, یعنی 16,000 میرے کٹ گئے. فیبرری میں جناب 330 یونٹ میرے خرچ ہوئے کیونکہ بجلی نہیں بن رہی تھی, بارشیں بادل جو بھی تھا, اور میرا بل آ گیا 17,000 پلس میں, یعنی پہلی دفعہ پلس میں. مارچ میں -127 اگین یعنی ہوا, تو میرا بل جو ہو گیا وہ 19,767 ہو گیا. وہ پچھلا بل میں نے نہیں جمع کروایا تھا, وہ سرچارج لگ کے جو ہوتا ہے وہ ہو گیا. تو بیسیکلی یہ سارا میرا پورے سال کا حساب کتاب ہے جس میں مجھے فائدہ ہی ہوا ہے, اور مجھے ٹوٹل بل جو دینا پڑا ہے نا مائنس ہوتے یہ